مولانا محمد شریف ساروی صاحب کو تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہادی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر اربوں خربوں درود و سلام کے بعد، صحابہ کرام دنیا کے عظیم ترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین انسان ہے۔ یہ وہ پاک باز انسان ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رعانی اور رعا من رعانی۔ اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے، اور رعا من رعانی، جس نے میرے صحابہ کرام کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن بن عوف ان کو دیکھا ہے، رب تعالیٰ نے ان پہ بھی جہنم حرام کر دی ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اس شخصیت سے پڑھا ہے جس کو رب تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ وَسَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کے مقام کے کیا کہنے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے، قرآن پڑھتے، اور یہ جبرائیل امین کا قرآن پڑھنا سنا کرتے تھے۔ یہ وہ پاک باز انسان ہیں جن کو رب تعالیٰ نے بار بار جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اب جنت کا مالک ان کو خوشخبری دے چکا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ کرام کی جماعت پہ راضی ہوں، یہ میری ذات پہ راضی ہیں۔ اور ان شخصیتوں میں وہ بھی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں میرے شیوخ، میرے دوست احباب علماء کرام بیان کر رہے تھے کہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یا ابا بکر آتاک اللہ رضوان الاکبر، اے میرے صدیق، تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور جس پہ رب تعالیٰ اپنی رضامندی ظاہر کرے پھر ان کے مقام کے کیا کہنے۔ لیکن یہاں گنگا ایک طرف بہتی ہے، دوسری طرف کا خیال نہیں۔ یہ اپنی چیزیں تو سامنے رکھتے ہیں، ایک ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں آنکھوں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غار کے اندر گود ابو بکر صدیق کی ہے۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہے، سنا ہے نا، ذہن نشین کر رہے ہو نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ذہن نشین کر رہے ہو کہ جو لب حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا ہے، وہی لب اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگا ہے۔ جو آنکھوں پہ لب لگا ہے وہی ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا ہے۔ یہ تو خاندان ہی ایسا عظیم ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معمولی سے حرف آتا ہے، یہود و نصارہ نے کہا کہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو مجھے قرض دے؟ ابو بکر صدیق کی غیرت نے گوارا نہ کیا
ایک ہی تماچا مارا اور منہ موڑ کے رکھ دیا۔ جا کے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کے شکایت کی کہ ابو بکر صدیق نے مجھے تماچا مارا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو پوچھا ابو بکر کیوں مارا ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے یہودی نے یہ کہا تھا تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جو رب غریب ہے اور ہم سے قرض طلب کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں اللہ کے پیغمبر میں نے یہ بات کہی نہیں۔ امام کائنات کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے یہ بات کہی ہے، وہ یہودی انکار کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے صدیق پہ الزام دھر رہا ہے، جا کے میری طرف سے شہادت دے دو، میری طرف سے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میں نے ان لوگوں کی بات سنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابو بکر صدیق کی شہادت دی۔ یہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے، اگر صدیق پہ الزام لگتا ہے رب تعالیٰ فوراً جبرائیل امین کو شہادت کے لیے آسمانوں سے بھیج دیتے ہیں۔ اگر صدیق کائنات پہ الزام لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ نور قرآن حکیم کے اندر نازل فرما دیتے ہیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ تو عائشہ صدیقہ ہے۔ فرمایا من الرجال آدمیوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حقیقت میں ہماری علماء ان کا اپنا علم ہے، ہمارے سیدھے سادے جتنے پڑھے نہیں ہمارا اپنا علم ہے۔ ان کو بغض ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کہ نبوت جو تھی وہ علی کو ملنی چاہیے تھی، پیغمبر کو کیوں مل گئی؟ یہ حضرت علی کے بھی محب نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کے عاشق ہے، سب کچھ قربان۔ سب سے زیادہ جو تین انہوں نے شمار کی ہے، کیوں شیخ؟ تین شخصیتیں جو ان کے نزدیک ہیں، تین شخصیتیں جو جنتی جن کو شمار کرتے ہیں، ان میں حضرت علی کو بھی نکالا ہوا ہے، حضرت علی کو بھی اس سے نکالا ہوا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ صدیق کائنات پہ اگر الزام آتا ہے تو رب تعالیٰ نے قرآن حکیم اتارا ہے، اور یہ تو وہ شخصیتیں ہیں، یہ پاک باز انسان ہیں۔ اگر غار ہے تو گود کس کی ہے؟ گود کس کی ہے؟ ٹھنڈے ہو گئے یار، پہلے تو بڑے گرم ہو رہا ہے۔ جب غار ہے، غار کے اندر گود کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی ہے۔ امام کائنات دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، گود کس کی ہے؟ گود کس کی ہے؟ صدیق کائنات۔ اللہ نے اس گھرانے کو شرف ہی ایسا بخشا ہے، غار ہے، گود صدیق کی ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، گود صدیق کائنات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو ایسا شرف بخشا ہے، بزرگی بخشی ہے۔ ابو بکر صدیق کا باپ صحابی رسول ہے، آپ خدا صحابی رسول ہیں، بیٹا صحابی رسول ہے، بیٹے کا بیٹا آگے صحابی رسول ہے۔ چار پشتے ابو بکر صدیق کی صحابہ کرام کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پاک باز انسان ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اصل مخالفت امام کائنات کی ہے، ابو بکر صدیق کی نہیں، عمر فاروق کی نہیں۔ جب کتا لڑ آ جاتا ہے نا، بابلہ ہو جاتا ہے، پھر مالک کو بھی کاٹتا ہے۔ حقیقت میں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط الامین جبرائیل امین کو غلطی لگ گئی، جانا تھا علی کی طرف، چلا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے۔ پھر انشاءاللہ وہ جو 13 تاریخ کو کانفرنس ہو رہی ہے نا، 13 فروری کو انشاءاللہ یہ سارے خلاصے وہاں انشاءاللہ کھولیں گے۔
پھر ٹھنڈا معاملہ وہاں نہیں چلے گا۔ میں نے بھی دکھ توڑ بول بھی منگوایا ہے کہ ایسا پھانا لگا قیامت تک یہ یاد رکھیں کہ اہل حدیث مردہ نہیں، یہ زندہ ہیں۔ اہل حدیث یہ پھانا لگانا بھی انشاءاللہ ایسا پھانا لگاؤں گا کہ قیامت تک ان کو جرأت نہ ہوا صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنے کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ، میرے بعد بے شمار علماء کرام بیٹھے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا، اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے دلوں میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو ہادی کائنات کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ، بعد اس کی کہ ہدایت کا راستہ اس کے لیے واضح ہو چکا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اصحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر اور طرف جاتا ہے، فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جہنم وسعت مسیرہ۔ میرے علماء کرام بیان کر گئے ہیں جس پہ اللہ کی لعنت ہو، کس کی؟ اللہ کی، فرشتوں کی ایک لعنت نہیں، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت ہو، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ لعنتوں کے مارے پڑے ہیں، ان پہ لعنتیں پڑی ہوئی ہیں اور قیامت تک، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت معمولی نہیں، یہ قیامت تک انشاءاللہ روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپریشن یہ ماشاءاللہ ہمارا مجاہد کھڑا ہے اسے کام کرنے کو، یہ بڑا تیار، اللہ اس کی مسائی محنت مشقت منظور و مقبول فرمائے۔ یہ شعر تیار ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کسی کو پاکستان کے اندر جرأت نہیں دے گے کہ صحابی کے خلاف زبان کھولے، یہ ان کی ہوشیاری ہے۔ ایک اور سے امام کائنات کو گالیاں دوائیں، اس کو دوڑا دیا دوڑ جا، ابھی یہ کتا بھی بھونکا ہے کراچی کے اندر، اس کو کہے تو بھی دوڑ جا، تیری بھی خیر نہیں، لیکن ہم بھی قبر تک بے ایمان کے پیچھے جائیں گے۔ جو صحابہ کرام کو برا کہے گا بے ایمان کی قبر تک پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو صحابہ کرام کو برا کہے گا، اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔